میں التجا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا، تیرے در پہ سوالی کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا، تیرے در پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے یکم رمضان سے آغاز کیا تھا کہ قیامت کی کیا نشانیاں ہوں گی، چلتے چلتے ہم یہاں تک آئے کہ قیامت کی ساری نشانیاں ہو گئی پوری، اب اس کے بعد سور پھونکا جائے گا۔ کل عرض کیا تھا ایک سور پھونکا جائے گا جس کے بعد سب مر جائیں گے، جو جہاں جس حالت میں ہوگا سور کی آواز اس کو آتی چلی جائے گی، سنتا چلا جائے گا، گرتا چلا جائے گا، مرتا چلا جائے گا ہر انسان۔ لیکن آج عرض کریں گے کہ سور صرف ایک نہیں پھونکا جائے گا، ایک سور نہیں پھونکا جائے گا، سور دو پھونکے جائیں گے، 2 بار سور پھونکا جائے گا۔ دوسری بار کے سور کے بعد کیا ہوگا یہ آج عرض کریں گے۔ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا اس کے بعد یہ دنیا کیا عجیب و غریب وحشت ناک دہشت زدہ منظر پیش کر رہی ہوگی، قرآن کی آیات کی روشنی میں عرض کریں گے آج۔ اس وقت انسانوں پر، اور ہم جو کبھی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو ہم شاید بڑا کنوینئنٹلی ایک فیکٹ کو بھول جاتے ہیں کہ ہم سب اس کا حصہ ہوں گے۔ تو ابھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ سن رہے ہیں اور ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت، آپ پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت، ہم بھی تو اسی کا حصہ ہوں گے نا۔ یہ عرض کرتے ہیں جس طرح پہلے سور کا، پہلے سمرائز کر دیتے ہیں دونوں سور۔ جس طرح پہلے سور کا مطلب تھا موت، جس نے جہاں جب جیسے سنا مر گیا، ایسے ہی اب دوسرے سور کا مطلب ہوگا حیات۔ صحیح؟ یعنی وہ تمام انسان جو پہلے سور کی آواز سننے سے مر گئے تھے، اب کیا ہوگا، وہ تمام کے تمام انسان دوسرے سور کی آواز سن کے اٹھ جائیں گے۔ نہیں، معاملہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا، اس سے بھی زیادہ بڑے والیوم کا ہوگا۔ یعنی جو پہلا سور تھا، اب فرض کیجیے آج اگر یہ صورتحال ہوتی ہے، دنیا کی آبادی محتاط اندازے کے مطابق 7 ارب سے زیادہ ہے، تو آپ سوچئے جو پہلا سور تھا اس کی میگنیمٹی کیا ہوگی، اس کا والیوم کتنا بڑا ہوگا کہ ایک سور پہ 7 ارب بندہ مر جائے گا۔ 7 ارب آج کل کی دنیا میں اگر ہوگا، ٹھیک، 7 ارب۔ ابھی یہ کورونا جس نے اتنی دہشت مچائی ہوئی، میں نے آپ کو دنوں سے نمبر سے دیکھ نہیں پایا، لیکن یہ لاکھوں میں ہے نا نمبر، تو اتنی دہشت ہے، 7 ارب بندہ مر جائے گا ایک سور سے۔ لیکن جو دوسرا سور ہوگا اس کی میگنیمٹی، اس کا والیوم، اس کا احاطہ پہلے سور سے کئی 100 گنا زیادہ ہوگا، اس لیے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو صرف وہ لوگ دوبارہ زندہ نہیں ہو جائیں گے، وہ 7 ارب لوگ، مثلا اگر آج کی دنیا میں اطلاق کروں، وہ 7 ارب لوگ نہیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گے جو پہلے سور سے مرے ہوں گے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دن تک جتنے بھی لوگ مرے ہوں گے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، سب۔ آپ منظر تو سوچئے، اربعہ لوگ، کھربوں لوگ، مطلب لٹرلی کاؤنٹلیس جن کا شماری ممکن نہیں ہے، اور اس کے بعد کا منظر اس سے زیادہ دہشتناک ہے، خوفزدہ کرنے والا ہے، کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دن تک آئیں گے جو کہ سب دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ سب زندہ ہوں گے اور چلے جا رہے ہوں گے، چلے جا رہے ہوں گے، چلے جا رہے ہوں گے۔ اب آپ سوچئے آج کل کے زمانے میں کہیں 100 افراد کا ہجوم ہوتا ہے، ایک اس کی کیفیت ہوتی ہے، اس ہجوم کو آپ بڑا کر دیجئے 1000 کر دیجئے، کیفیت اور ہوتی ہے، اور بڑا کر دیجئے 1,00,000 کر دیجئے، کیفیت اور بڑی ہوگی، اور بڑا کر دیں کیفیت 1 کروڑ کر دیجئے اور بڑی ہو جائے گی۔ پورا شہر کراچی چل رہا ہو ایک ساتھ ایک جگہ پہ، 2 کروڑ 2.5 کروڑ، پورا پاکستان چل رہا ہو، 20 کروڑ 25 کروڑ، پوری دنیا کے لوگ چل رہے ہوں، 7.5 ارب۔ نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اس دن تک جتنے لوگ سب ایک طرف چلے جا رہے ہیں، کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا، آپ سوچئے۔ یہ لاکھوں لوگ نہیں، کروڑوں لوگ نہیں ہے، اربوں نہیں، کھربوں لوگ ہیں، اور سب کہاں جا رہے ہیں، پیشی کا دن ہے، حشر کا میدان ہے۔ اور خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جائیں انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور کس عالم میں چلے جا رہے ہیں، میں اور آپ جو گناہگار ہیں، کس عالم میں سب چلے جا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں قرآن مجید نے کیا کہا، عرض کرتے ہیں قرآن نے منظر ایسے بیان کیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اس آیت سے پہلے 2 سور پھونکنے کو سمرائز کیا جا رہا ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ پہلا سور،
پھر فرمایا پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہ سب لوگ پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. یعنی اب کیا ہوا کہ یہ سب قبر سے اٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اب قبر والوں کا کیا حال ہے جو قبروں سے اٹھے ہیں, ان کا کیا حال ہے؟ مشہور و معروف آیت ہے سورہ یاسین کی. آیت ہم سب نے سنی ہوئی ہے, ترجمہ اور اس کا بیک گراؤنڈ سنی. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کہا سورہ یاسین کا ترجمہ ہے ایک آیت کا کہ قبر والوں کا کیا ہو, کہیں گے ہائے کمبختی, یہ ہمیں کس نے ہمارے مرکز سے اٹھ کھڑا کیا ہے, یہ ہمیں کس نے ہماری قبر سے اٹھا دیا ہے. جواب ملے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی. یہ قبر کے اندر ڈائلاگ ہو رہا ہے انسان کا کہ جب اٹھے گا کیفیت سوچیے, کہے گا ہائے ہمیں کس, ہائے ہماری کمبختی, ریگریٹ. مجھ سے اگر کوئی لائف میں پوچھے نا سب سے زیادہ یہ میری اپنی ذاتی رائے, سب سے زیادہ افسوس کس بات, یعنی سب سے زیادہ کون سی چیز آپ کو تنگ کر دیا, میں کہوں ریگریٹ. یار کاش یہ کر لیا ہوتا. اور کیا ریگریٹ ہوتا ہے, یہ کر لیا ہوتا تو یہ فائدہ ہو جاتا. فائدہ دنیاوی نوعیت کا ہوتا ہے, کچھ لمحوں کا, گھنٹوں کا, سالوں کا ہوتا ہے. سوچئے اس ریگریٹ کا کیا عالم ہوگا کہ یار اگر معاملات بہتر ہوتے تو آج یہ حال نہ. افسوس کی کیفیت سوچ رہے ہیں. تو یعنی اب کیا یہ صاحب قبر اٹھے ہیں, اور یہ دنیا کا انسان صاحب قبر یہ اٹھا ہے جو برے اعمال کر رہے ہیں. صاحب قبر اٹھا ہے, اب یہ اپنے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے, یہ حیران ہے, یہ پریشان ہے, یہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہا ہے. قبر کے باہر شور کا عالم ہے, جہاں یہ دیکھ رہا ہے دائیں دیکھ رہا ہے قبر سے لوگ اٹھ رہے ہیں, بائیں دیکھ رہا ہے قبر سے لوگ اٹھ رہے ہیں, ہر طرف قبروں سے لوگ اٹھ رہے ہیں. انسانوں کی چیخوں کی آوازوں سے ماحول وحشتناک, اور میں نے عرض کیا انسانوں کی تعداد کتنی ہوگی, ماحول وحشتناک ہے. یعنی کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے ارد گرد, ابھی ہوتا ہے نا قبرستان میں والدہ کی قبر یہاں ہے, بیٹے کی قبر یہاں ہے, ایک جگہ پوری فیملی نے لی ہوئی, یا کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو جب قبر سے اٹھتے ہوئے خود بھی اٹھ رہے ہوں گے اور ارد گرد دیکھیں گے تو ان کے رشتہ دار ان کی قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے, مگر جب وہ انہیں دیکھیں گے یہ انہیں دیکھیں گے تو دونوں ایک دوسرے سے ایسا برتاؤ کریں گے جیسے جانتے ہی نہیں ہیں, جان کر انجان ہو جائیں گے, جانتے ہی نہیں. سوچئے, ذرا سوچئے, ماں بیٹے کو دیکھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ مشکل میں اور انجان بن جائے گی, اس لیے کہ ماں کو اپنی بڑی ہوئی ہو رہی ہے. ذرا سوچئے بیٹا اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے, مشکل میں دیکھ رہا ہے, انجان بن جائے گا, جیسے جانتے ہی نہیں, جیسے انکاری ہے. یہ قبر سے اٹھ رہا ہے اور یہ منظر ہے. پھر کیا منظر ہے, اب قبر سے اٹھ گیا ہے, حیران پریشان ہے. پھر سورہ یاسین آیت نمبر 51 کا ترجمہ ہے, فرمایا اور سور پھونکا جائے گا, سور پھونکا جائے گا تو یکا یک یہ اپنی قبروں سے نکل کر پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے. تو پہلے یہ اٹھا ہے, اب حیران ہے, پریشان ہے, شور کا عالم ہے, چیخوں کی آوازیں, سب قبروں سے اٹھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو پہلے کیا تھا کہ قبروں کی طرف چل رہے ہیں, قرآن کی آیت کی روشنی میں تھا. تو یہ اٹھتا ہے اپنی قبر سے اور یہ کیا منظر دیکھتا ہے, آیت میں صرف عرض کیا, لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں, ایک سمت دوڑے چلے جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں, اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن کچھ لمحوں بعد جب یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں تو اب اسے اندازہ ہو رہا ہے, اب یہ دیکھے گا کہ یہ سارے لوگ ایسے ہی نہیں دوڑ رہے ہیں, انہیں دوڑایا جا رہا ہے, انہیں دوڑایا جا رہا ہے. کون دوڑا رہا ہے انہیں, یہ دیکھے گا کہ, اور یہ قرآنی آیت سے آیت پیش کریں گے انشاءاللہ آگے جا کے, دیکھے گا کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں. یہ ایسے ہی نہیں دوڑا, اپنی مرضی سے نہیں جا رہا, ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں. کیا کیفیت ہے, ایک کے ہاتھ میں کتاب ہے اور دوسرا اسے ہانک رہا ہے. ایک کے ہاتھ میں کتاب ہے اور دوسرا اسے ہانک رہا ہے. ابھی وہ یہ سب منظر دیکھ رہا ہے کہ اسی اسنا میں دائیں بائیں 2 فرشتے اس کے بھی آ جائیں گے جو اسے بھی ہانکنا شروع کر دیں گے. یعنی کہ اب سے کچھ لمحوں پہلے جو منظر دیکھ کر یہ وحشت زدہ ہو رہا تھا کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے, کچھ لمحوں بعد اب وہ بھی اس لشکر کا حصہ بن گیا, اسے بھی ہانکا جا رہا ہے اور وہ بھی چلا جا رہا ہے. اب کیا منظر ہوگا, قرآن پاک کی کچھ آیات عرض کرتے ہیں مزید تاکہ مرحلہ وار انداز ہو کہ معاملہ ہو گیا. ایک جگہ فرمایا, ترجمہ ہے کہ وہ دن جب سور پھونکا جائے گا, ہم سب سے مخاطب اللہ تعالیٰ, وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے. یعنی لوگ گروہ در گروہ نہیں آ رہے, فوج در فوج آ رہے ہیں. سورہ کہف کی ایک آیت کا ترجمہ ہے, فرمایا اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے
انسانوں کا سمندر، آپ نے مہاورتن سنا ہوگا نا؟ اب قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ سنیے، کتنے انسان ہیں جو چلے جا رہے ہیں اور انسان کی کیفیت کیا ہے. اللہ اکبر. اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے. انسانوں کا سمندر مہاورتن سنا ہے ہم نے. یہ حالت کر دیں گے انسانوں کی کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے. ایک اور آیت کا ترجمہ سنیے، سورہ طٰہٰ ہے یہ، آیت نمبر 102، کہ جس کا ترجمہ ہے جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوئے ہوں گے. ایک اور آیت سنیے، سورہ مومنون کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناطے باقی رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. اور جب قبر سے اٹھایا جائے گا، میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے، تو کس عالم میں جا رہے ہوں گے؟ اس قرآن بہت ساری قرآن مجید کی آیات در آیات ہیں، ممکن نہیں ہے کہ اس سیگمنٹ میں اس کا احاطہ کیا جائے. کچھ آیات اور پیش کرتے ہیں. سورہ قاف میں آیات کی تفسیر اس طرح یہ فرمایا، اور ہر شخص، اب یہ سنیے، یہ آیت کا ترجمہ سنیے جو بھی اس سے پہلے عرض کیا تھا، اس کی سند، اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ. فرمایا اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ اور ان کا ساتھی کہے گا، اور ہر شخص اس طرح آئے گا، ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. یہ جو منظر بیان کیا تھا نا کہ دو فرشتے ساتھ چل رہے ہوں گے، یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے. یعنی دو فرشتے ہیں، ایک کے پاس اعمال نامہ ہے، ایک کے پاس رپورٹ کارڈ ہے جس کو کہا گواہی دینے والا، اور دوسرا ہانک رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں، آیت آگے کہتی ہے، اور اس کا ساتھی کہے گا، فرشتہ اس کا ساتھی کہے گا، یہ ہے وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے. حکم دیا جائے گا کہ تم دونوں فرشتے، تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کافر تھا اور حق کا دشمن تھا. مزید بتایا کہ کس کو جہنم میں ڈالنا ہے. حکم ہوگا دونوں، ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کافر تھا، حق کا دشمن تھا، جو دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا عادی تھا، جو بے حد زیادتی کرنے والا تھا، اور جو حق بات میں شک ڈالنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنائے رکھا تھا. لہٰذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو. ایک اور عجیب و غریب کیفیت ہوگی، ایک اور عجیب و غریب کیفیت ہوگی. پھر قرآن کی آیت کا حوالہ ہے، انسان شیطان پر، شیطان انسان پر الزام عائد کرے گا، میں نے کچھ نہیں کیا. شیطان کہے گا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا. پھر قرآن کی آیت کا حوالہ، ترجمہ ہے، اس کا ساتھی کہے گا، اے ہمارے پروردگار. یہاں تفاسیر میں نے کچھ میں پڑھا کہ یہاں سے مراد شیطان ہے. اس کا ساتھی کہے گا، اے پروردگار، شیطان کہے گا، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. شیطان کہے گا. اور اس کے بعد خدا کیا کہے گا؟ اللہ اکبر. یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، یہ خود گمراہی میں پڑا ہوا تھا. اللہ، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا، کنورزیشن ڈائلاگ، اللہ تعالیٰ کہے گا، تم میرے سامنے جھگڑے نہ کرو، میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی خبر بھیج چکا ہوں. میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی، میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اور پھر ایک اور قرآن مجید کی آیت، اس سے اختتام کرتے ہیں، دل ہلا دینے والی آیت کا ترجمہ ہے، وہ وقت یاد رکھو، وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، کیا کچھ اور بھی ہے. اور اب اس انداز سے جہنم بھرنا شروع ہو جائے گی، جہنم بھرنا شروع ہو جائے گی، جہنم بھرنا شروع ہو جائے گی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب حساب کے، ابھی تک حشر کا میدان باقاعدہ طور پر بپا نہیں ہوا ہے، ابھی وہ مرحلہ باقی ہے. ابھی تو دوسرا سور پھونکا گیا ہے اور سب چلے جا رہے ہیں، ابھی تو پیشی کے لیے جا رہے ہیں عدالت، ابھی عدالت لگی نہیں ہے. یہ سختیاں اس سے پہلے کی، ابھی پولیس صراط نہیں آیا ہے، ابھی سورج سوا نیزے پر نہیں آیا ہے، ابھی وہ ایک دن نہیں آیا ہے جو 50,000 سال کا ہے، ابھی باقاعدہ حساب کتاب نہیں ہوا ہے. یہ اس سے پہلے کا عالم ہے. روز حشر کا کیا عالم ہوگا؟ اس دن انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ اس دن انسان کے اعمال کس طرح پیش کیے جا رہے ہوں گے؟
کل عرض کریں گے انشاءاللہ، بریک کے بعد حاضر ہوں۔ مشکلوں میں گھرا سوزے دل کی کریں کیا دوا، تیرے در پہ سوالی بنا، جھک کے کرتا ہوں میں التجا۔